الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عام طور پر ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور طواف کرے تو اس کا طواف ویسے ہی ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا، مگر انجانے میں اس سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انہی بعض غلطیوں کو جنہیں حاجی طواف کے دوران کر دیتا ہے انہی کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو غلطی حاجیوں سے ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد بھی وہ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک، یہ طواف کے دوران بھی کوئی حاجی پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب حاجی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں پہنچ جائے اور خانہ کعبہ پر اس کی نگاہ پڑ جائے، جب وہ داخل ہو تو پھر وہاں سے تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ ایسے ہی جب خانہ کعبہ میں پہنچے عمرہ کرنے کی غرض سے تو پھر تحیۃ المسجد نہ پڑھے اور سیدھے طواف کے لیے چلا جائے، کیونکہ طواف ہی اس کے لیے تحیۃ المسجد ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی نماز قضا ہے، اس نے وہ نماز ادا نہیں کی ہے تو وہ نماز ادا کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد طواف شروع کر دے۔ ایسے ہی بعض حاجی جب طواف کی نیت کرتے ہیں تو بلند آواز سے نیت کرتے ہیں۔ بلند آواز سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی طواف کے لیے ضروری ہے کہ حاجی باوضو ہو، اس کا وضو ہو، اور جس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے طواف کر رہا تھا، جہاں پہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، وہیں سے جا کر کے واپس وضو کرے، واپس وضو کرنے کے بعد آئے اور وہیں سے دوبارہ طواف مکمل کر لے۔ یہ نہیں کہ نئے سرے سے طواف کرے، ایسی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں سے طواف اس کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے وہ طواف مکمل کر لے۔ ایسی بعض حاجی طواف کرتے ہیں اور طواف میں یہ جان لیں کہ طواف اسی وقت مکمل ہوگا جب آپ کا خانہ کعبہ کے درمیان 7 چکر ہو جائے گا تب، لیکن اگر آپ 1 چکر یا 2 چکر لگا رہے ہیں تو آپ کا یہ طواف مکمل نہیں ہے۔ ایسے ہی رمل کے سلسلے میں، رمل کہتے ہیں یہ دل کی چال چلتے ہیں، نہ بہت دوڑتے ہیں نہ بہت آہستہ چلتے ہیں، دل کی چال چلتے ہیں، تو وہ طواف قدوم کے ساتھ ہے کہ اس میں حاجی 3 چکر میں، جو 3 چکر ہوں گے انہی 3 چکر میں حاجی دل کی چال چلے گا، بقیہ 4 آخر کے جو 4 چکر ہیں اس میں وہ نارمل چال چلے گا۔ ایسے ہی اگر بھیڑ ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نارمل چال چلے، کیونکہ اس وقت وہ دل کی چال نہیں چل سکتا، رمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رمل ہی کرے، کیونکہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایسے ہی حجر اسود کا، اگر کوئی حاجی حجر اسود کے لیے ہے کہ وہ حاجی اس کا بوسہ لے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حجر اسود تک کوئی پہنچ نہیں پاتا، اس پہ اسے ہاتھ پھیر دیتا ہے، یا ایسے ہی رکن یمانی پہ جاتے ہیں وہاں پہ اس کو بوسہ لے لیتے ہیں، جبکہ فرق ہے، حجر اسود کا حاجی بوسہ لے گا اور رکن یمانی پہ صرف چھوئیں گے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی تبرک کے طور پر حاجی جاتے ہیں دیوار، جو مقام ابراہیم کے جو دیوار ہے اس پہ جا کر کے ہاتھ رگڑتے ہیں، یا ایسی خانہ کعبہ کے دیواروں پہ ہاتھ رگڑ کر کے پھر اس کو اپنے جسم پر ملتے ہیں، اس طرح سے یہ تبرک کے طور پر کرتے ہیں۔ ایسا کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا۔ ایسی حاجی طواف کر رہے ہیں تو طواف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے، اور حجر اسود کے سامنے گرین لائٹ ہوتی ہے، وہاں سے طواف شروع کریں گے اور طواف وہیں پہ جا کر کے ختم ہو جائے گی، لیکن حاجی جانتے نہیں اور کسی دوسرے کونے سے، رکن یمانی سے کہیں اور سے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچیں۔ اور ایسے ہی بعض حاجی طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے کہ 1 چکر کے لیے فلاں دعا، دوسرے چکر کے لیے فلاں دعا، تیسرے چکر کے لیے فلاں دعا، کوئی بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رکن یمانی سے
اور حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ بعض حاجی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم طواف کریں گے تو طواف کرنے کے بعد ہمیں صفا مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ یہ صفا مروہ کا چکر اسی صورت میں ہے جب آپ عمرہ کر رہے ہو یا طواف زیارہ کر رہے ہو، تبھی ہے، یا طواف قدوم آپ آئے ہیں تو کر رہے ہیں، جو طواف جو صحیح بعد میں کام آئے گا۔ تو اور اگر آپ خالی طواف کر رہے ہیں تو طواف کے ساتھ صفا مروہ کے صحیح کرنا نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض حاجی طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھیڑ میں جا کر کے مقام ابراہیم کے پاس جو آئے تخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ بنائے، یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو حاجی کیا کرتے ہیں، وہیں پہ جا کر کے پہنچ جاتے ہیں، جبکہ بھیڑ ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور خاص طور سے جب بھیڑ ہو تو پھر آپ کہیں بھی نماز ادا کر لیں 2 رکعت، وہ آپ کی ہو جائے گی۔ اگر بھیڑ نہیں ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کر کے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ایسے ہی حاجی یہ سوچتے ہیں کہ طواف کے دوران جب تک ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو چھو نہیں لیں گے تب تک ہماری طواف مکمل نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ویسے ہی طواف کرتے رہیں گے، جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے وہاں پہ آپ اس کی جانب رک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور طواف آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی حجر اسود کے سلسلے میں اس کو بوسہ لینے کے لیے حاجی بھیڑ میں گھس جاتے ہیں اور وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں، جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے، تو اس میں حاجی پریشان ہوتے ہیں، تو آپ ان سب پریشانیوں سے دور رہیں۔ اور ایسے ہی حجر اسود کے سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ حجر اسود وہ پتھر ہے، اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، جو انہوں نے حجر اسود سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں۔ تو ایسے ہی حجر اسود کو اگر کوئی بوسہ لے رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ حجر اسود ہمیں نفع پہنچا دے گا، ہمیں نقصان پہنچا دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی بنا پہ ہم حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں جماعت کی شکل میں، تو عورتوں کو بیچ میں کر دیتے ہیں، اور مرد جو کیا کرتے ہیں کہ گھیرا بنا کر کے لے کر چلتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی ہے تو کسی کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کریں تو آپ کا بایاں حصہ یعنی کندھا، بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہو، یعنی خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو یا آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور سے عورتوں کے متعلق ہیں کہ عورتیں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں تو بعض عورتیں کیا ہوتی ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو خبر نہیں کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے مخصوص اوقات میں ہوتی ہیں، ان کا مخصوص وقت ہوتا ہے، اس میں جا کر کے شرم و حیا کی وجہ سے گھر والوں کو نہ بتا کر کے ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر لیتی ہیں۔ نہیں، آپ گھر والوں کو بتلا دیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور ایسی عورتیں بلند آواز سے طواف کے دوران دعا نہ پڑھیں، پست آواز میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، بناؤ سگار کر کے زیب و زینت کا اظہار کر کے طواف کرنے کے لیے نہ جائیں، اور نہ ہی بھیڑ میں گھسنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جان لیں کہ آپ جب طواف کریں شرم و حیا کو، اپنی عزت کا خیال کریں، اور اسی کے مطابق آپ طواف کریں، اور یہ سوچ لیں کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس کا بھی احترام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔